الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب زدني علما، رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمین. جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے، آج سے ہم باقاعدہ فہم السفر المظفر کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کورس کے اندر ہم ماہ سفر سے متعلق جو بھی باتیں ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سے ذکر کریں گے، اور ہمارے معاشرے میں جو بھی الگ الگ قسم کے توہمات، بدشگونیاں، نحوستیں اور طرح طرح کے جو باطل نظریات اس مہینے کے حوالے سے لوگوں نے اور معاشرے نے قائم کیے ہوئے ہیں، ان کی تردید ہم احادیث کی روشنی میں کریں گے، اور ہم بتائیں گے کیا اس مہینے میں کیا ایسا ہے یا نہیں ہے، کیا معاملات ہونے چاہیے اور کن معاملات کی کیا شرعی حیثیت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام موضوعات پر ہم اپنے اس کورس میں بات کریں گے۔ تو آج چونکہ ہمارا پہلا سبق ہے، اور ہم ہر کورس کو شروع کرنے سے پہلے یہی بات کرتے ہیں کہ جو بھی کام، جو بھی پڑھنا، جو بھی پڑھانا، جو بھی سیکھنا، جو بھی سکھانا، ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں ہماری نیت فقط یہ ہو کہ ہمارا یہ کام للہ ہے، یعنی فقط اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور ہم جو سیکھیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اسے آگے پھیلائیں گے، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے، خود بھی ان کو اپنی ذات میں اتاریں گے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ان نظریات کو سیکھیں گے، اپنے عقائد کو مضبوط کریں گے، درست کریں گے، اپنی ذات کی اصلاح کریں گے، اور جہاں یہ برائی دیکھیں گے وہاں ہم کوشش کریں گے کہ اس چیز کی اصلاح کی جائے، اور خواتین بالخصوص اپنے گھروں میں ان نظریات کی تردید کریں اور اپنے بچوں کی اس لحاظ سے تربیت کریں۔ تو اب ہم آج اپنے پہلے سبق میں ماہ سفر کے متعلق کچھ بنیادی باتیں پڑھیں گے۔ دیکھیں، ماہ سفر یعنی سفر کا معنی کیا ہے؟ سفر کا جو مادہ ہے سواد فارا، بیسیکلی لغتاً تو اسفرا یسفرو، اور سفر کے معنی پیلا ہونا یا پیلے سے ہوتے ہیں، لیکن جو مشہور معنی ہے وہ یہی ہے کہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ، یعنی سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ کہلاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اہل عرب پر۔ اہل عرب کے سفر کے متعلق کیا توہمات تھے، جو بنیادی ان کے کانسیپٹ تھے سفر کے حوالے سے۔ اسلام سے پہلے جو دور جاہلیت تھا، یعنی ابھی اسلام داخل نہیں ہوا، اسلام سے پہلے کی بات ہے، وہاں وہ اہل عرب جو ہیں وہ انہوں نے سفر کے مہینے کے متعلق اور سفر جو لفظ تھا اس کے متعلق عجیب و غریب توہمات پال رکھے تھے۔ حضرات محدثین کرام رحمہ اللہ نے ان کو تفصیل سے ذکر فرمایا۔ ان کا جو مختصر خاکہ وہ یہ ہے، سفر جو لفظ ہے اس کے متعلق اہل عرب کا گمان یہ تھا کہ یہ وہ سانپ ہے جو انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی کیڑا، وہ بھوک کی حالت میں انسان کو ڈستا ہے اور کاٹتا ہے، چنانچہ بھوک کی حالت میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ اسی سانپ کے ڈسنے سے ہوتی ہے۔ یعنی وہ سفر کو کہتے تھے، یہ وہ منحوس سانپ ہے جو انسان کے پیٹ کے اندر ہے اور انسان کو ڈستا ہے اور کاٹتا ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے، تو یہ سانپ ہی سفر ہے۔ بعض اہل عرب کا یہ کانسیپٹ اور یہ توہم تھا، یہ نظریہ تھا کہ سفر سے مراد پیٹ کا وہ جانور ہے جو بھوک کی حالت میں بھڑکتا ہے، جوش مارتا ہے، اور بسا اوقات انسان کو جان سے بھی مار دیتا ہے، اور کہتے تھے کہ یہ مرض کی طرح ایک مرض ہے جو پھیلتا ہے۔ یعنی گویا سفر کے حوالے سے ان کے کانسیپٹ بڑے عجیب و غریب تھے۔ نحوست تو بات کی بات ہے، وہ کیڑا اور یہ سانپ وغیرہ۔ اسی طرح بعض کے نزدیک سفر ان کیڑوں کو کہتے تھے جو جگر اور پسلیوں کے اوپر کا جو حصہ ہے اس میں پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا رنگ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
کیونکہ سفر کے مادے کے اندر بھی پیلیائی کا مفہوم ہے، پیلا ہونا، پیلا رنگ، تو جس کو ہم آج کل کے طب کی اصطلاح میں یرقان کا مرض کہا جاتا ہے، یعنی یرقان کا جو مرض ہوتا ہے اس کو پیلیا بھی ہم کہتے ہیں، اور یہ مرض کبھی کبھی انسان کی اس وقت علاج بھی اس کا متعارف نہیں ہوگا تو موت کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ ان کا کانسیپٹ تھا کہ اس سے یہ مرض مراد ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ سفر ایک مہینہ ہے جو محرم اور ربیع الاول کے درمیان میں آتا ہے، اور لوگوں نے یہ اس مہینے سے متعلق یہ بڑی باتیں گڑی ہوئی تھیں کہ اس میں مصیبتیں، برائیاں، آفتیں، ان سب کا نزول ہوتا ہے، اور وہ بدفعلی بھی کیا کرتے تھے کہ بھئی بدفعلی سے مراد کہ اس کو منحوس جانتے تھے، اور اس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اچھا نہیں ہے، اس میں شادی نہ کرو، اس میں سفر نہ کرو۔ بعض لوگ سفر کے مہینے میں سفر کو بھی معیوب سمجھتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ تھے کس کے؟ اہل عرب کے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت یعنی جاہلیت کا جو دور تھا اس میں انہوں نے اس طرح اس کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک سال وہ کہتے تھے کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، اور ایک سال اس کو یہ حرمت والے مہینوں میں شمار نہیں کرتے تھے۔ اصولی طور پر دیکھا جائے تو حرمت والے مہینے صرف جو ہیں وہ چار ہیں: شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ اس کے علاوہ کوئی بھی حرمت والے مہینے نہیں ہیں، لیکن یہ ان کو اس میں شمار کرتے تھے۔ ایک سال شمار کرتے تھے، ایک سال شمار نہیں کرتے تھے۔ ایک سال جب اس کو شمار کرتے تھے تو اس میں جنگ وغیرہ نہیں کرتے تھے، جنگ، قتال، لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں، اور جب اس کو ان احترام والے مہینوں میں شمار نہیں کرتے تو اس میں وہ سارے کام کرتے تھے۔ تو بیسیکلی بات کا خلاصہ اس پورے کلام کا یہ ہوا کہ انہوں نے یہ ایک من گھڑت کیڑا، سانپ اور عجیب و غریب قسم کی توہمات اس سے حوالے سے پال رکھے تھے، تو ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے اسی توہمات پر اگلے سبق میں ہمارے دور حاضر کے توہمات اور جو باطل توہمات ہیں ان پر انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔